بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور وہاں پر جو پروسیکیوٹر نے کوئی بات کی تفتیش کے حوالے سے، ملزم تھا، اس کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا، اور جسمانی ریمانڈ کا جب آرڈر لکھا تو جو 80A کے جج تھے، 80C کے جو جج تھے انسداد دہشت گردی عدالت کے، انہوں نے اس پروسیکیوٹر کے خلاف سخت اور بڑے ہی غیر مہذب الفاظ لکھ دیے کہ یہ پروسیکیوٹر ایسا ہے، یہ بدتمیز ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، اور اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ اس نے یہ آرڈر پاس کر دیا۔ یہ جو کیس تھا، اس کیس میں جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ ہے، اس کو ایک درخواست دی گئی اور کیس دائر کیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے بھی، کیونکہ پروسیکیوشن پنجاب حکومت کے تھے، اور پروسیکیوٹر نے الگ سے بھی درخواست دی۔ اس پر پھر 2 رکنی بینچ بیٹھا آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا، جو کہ مشتمل تھا جسٹس سہیل ناصر صاحب اور جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب پر۔ انہوں نے اس کیس کی سماعت کی، اور 9 صفحات پر مشتمل یہ جو فیصلہ ہے، یہ بیسیکلی چارج شیٹ ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے خلاف، اور لاہور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق میرٹ کے اوپر بڑا ہی تاریخی فیصلہ سنایا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے جو پروسیکیوشن کے خلاف متنازع جو الفاظ تھے ان کو حذف کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 80C جج نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا کہ 80C جج نے بھتہ خوری کے مقدمہ میں ملزم کے جسمانی ریمانڈ کے فیصلے میں پروسیکیوٹر کے خلاف بلا جواز آبزرویشن دی۔ جسٹس سہیل ناصر اور جسٹس احمد ندیم ارشد نے یہ فیصلہ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ عدالتی پروسیکیوٹر کا کردار محض ایک ڈاک خانے کی طرح نہیں ہے، بلکہ تفتیشی افسر کی تحقیقات کو چیک کرنا بھی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، جس کا ہیڈ کسی بھی صوبے کا وہ پروسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے، اور پروسیکیوشن کا یہ کام ہے، جس کو سرکاری وکیل کہتے ہیں، کہ جب بھی کرمنل کوئی کیس ہمارے سامنے آتا ہے تو اس میں 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک ملزم ہے اور ایک سرکار ہے، اسٹیٹ ہے۔ مدعی کا کبھی نام نہیں آتا۔ جیسے ماڈل ٹاؤن کیس ہے تو وہاں پہ جو پکارا جاتا ہے سرکار بنام میاں محمد نواز شریف وغیرہ، تو سرکار ہمیشہ پروسیکیوشن ہوتی ہے، سرکار ہی ہمیشہ مدعی ہوتی ہے۔ جو پرائیویٹ مدعی ہے وہ کیس کو دیکھے نہ دیکھے سرکار نے دیکھنا ہوتا ہے، اور سرکار کے بیہاف پر کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ سرکار کے بیہاف پر پروسیکیوٹر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب پروسیکیوٹر کے پاس اختیار ہے کہ دوران تفتیش بھی وہ تفتیش میں انٹرفیئر کر سکتا ہے، وہ تفتیشی افسر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس فائنل رپورٹ آئی ہے تفتیش کی، تو کبھی بھی جو 173 کا چلان ہے، جس کو ہم کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں انڈر سیکشن 173 CRPC، وہ ڈائریکٹ پولیس آفیسر ڈائریکٹ عدالت میں نہیں جمع کروا سکتا، وہ پروسیکیوشن کے پاس جمع کرواتا ہے۔ پروسیکیوشن اس کو دیکھتی ہے، اگر تو پروسیکیوشن objection کر دے، اعتراضات لگا دے، تو وہ واپس چلا جاتا ہے، اور پولیس ان objections کو ریموو کرتی ہے، پھر دوبارہ عدالت میں نہیں، پھر دوبارہ پروسیکیوشن کے پاس جمع کروایا جاتا ہے، اور اگر پروسیکیوشن اس کو اپروو کر دے تو وہ اپروو ہونے کے بعد آ جاتا ہے عدالت میں۔ بیسیکلی جو پروسیکیوشن کا کام ہے وہ نہ صرف اسٹیٹ کے بہاف پر جو پولیس کی نالائکیاں ہیں یا خامیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، بلکہ ریاست کے بہاف پر ایویڈنس اور مدعی کے کیس کو بھی دیکھنا ہے۔ پروسیکیوٹر کا یہ کام ہے کہ وہ تفتیش میں جو تفتیشی افسران کی طرف سے کوئی ایلیگیلٹیز ہیں یا ایریگولیرٹیز ہیں، ان کو انہوں نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو جو پروسیکیوشن ہے یا پروسیکیوٹر ہے، اس کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے کرمنل لاء میں۔ پھر ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے وہ تو بھرا پڑا ہے پروسیکیوٹر کے حوالے سے، یا اس کی جو اختیارات ہیں یا اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے۔ یہی بات کی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ عدالتی پروسیکیوٹر کا کردار محض ایک ڈاکخانے کا نہیں، بلکہ تفتیشی افسر کی تحقیقات کو چیک کرنا بھی ہے۔ 80C جج نے بغیر ثبوت پروسیکیوشن کے خلاف تضحیک امیز ریمارکس تحریر کی ہیں، جس کا ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ فیصلے کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو پروسیکیوٹر کے دائرہ اختیار میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر کی رائے سے متفق ہونا یا نہ ہونا بلا شبہ یہ 80C جج کا اختیار ہے، وہ چاہے تو پروسیکیوشن کی بات مانے، چاہے تو وہ نہ مانے، اور عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، عدالت کے پاس یہ ایک اتھارٹی ہے کہ وہ چاہے تو ان کی طرف سے آبزرویشنز آ رہی ہیں ان کو مانے چاہے نہ مانے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر قانون کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ نہ مانے۔
عدالت نے کہا کہ جو ATC کے جج ہیں اس نے آنکھیں بند کر کے اور اپنا عدالتی ذہن استعمال کیے بغیر پروسیکیوٹر کے خلاف لکھا اور پروسیکیوٹر کو تفتیش میں مداخلت کرنے سے روکا۔ ATC جج نے اس قانون کو نظر انداز کیا جو پروسیکیوٹر کے خلاف قانونی کارروائی سے روکتا ہے۔ جسٹس سہیل ناصر نے فیصلے میں کہا کہ ATC جج نے پروسیکیوشن کے خلاف پرتعصب اور جانبدارانہ آبزرویشن دی۔ عدالتی تحمل کا جو نظریہ ہے وہ ATC جج کے لیے ایک نصیحت ہے اور جج کو یہ معاملہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اختیارات کی آئینی تقسیم کے تحت عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کو ایک دوسرے کے اختیار کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے اختیار میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کو ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس سہیل ناصر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ عدالتیں قانون کی تشریح کر سکتی ہیں مگر قانون کو تبدیل یا اس کی جو ضمنی شق ہے اس کو امینڈ نہیں کر سکتے یا ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی نئی چیز اس میں ڈال نہیں سکتے، صرف قانون کی تشریح کر سکتے ہیں۔ عدالتی نظر ثانی کے وقت عدالتی تحمل کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر جج ہی غصہ کر جائے، اگر جج ہی غصے میں فیصلے سنائے تو پھر اس سے جو رول آف لاء ہے یا جو جسٹس کا نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ عدالتی تحمل ججوں کو تفویض اختیارات کے اندر رہ کر ہی کیسز کے فیصلے کا متقاضی کرتا ہے۔ ججز سے توقع ہے کہ وہ قانون میں دیے گئے اختیارات کے تحت ہی قانون کی تشریح کریں اور اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کریں۔ یہ حکومت اور پروسیکیوٹر شگفتہ سرور نے انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ درخواستوں میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ATC جج نے بھتہ خوری کے مقدمہ میں ملزم محمد اجمل کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر متنازع ریمارکس دیے۔ ATC جج نے سیکرٹری پروسیکیوشن کو اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کے خلاف بلا جواز محکمانہ کارروائی کا حکم دیا۔ ATC جج نے پروسیکیوٹر پر تعزیرات کی دفعہ 387 پاکستان پینل کوڈ کے تحت عدالت نے کہا کہ پروسیکیوٹر پر تعزیرات کی دفعہ 387 کے حقیقی معنی سے لا علم ہونے کا الزام لگایا اور عدالت نے کہا کہ جو پروسیکیوٹر ہے اس کو دفعہ 387 کا پتہ نہیں ہے اور اس بنیاد پر اس کے خلاف کارروائی شروع کروا دی۔ درخواست گزار کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 387 کو دہشت گردی ایکٹ کا حصہ قرار دینے کی سفارش سے اتفاق نہیں کیا۔ ATC جج نے قانونی جواز کے بغیر کیسز میں جرائم ختم کرنے کے معاملات کا عدالت میں لانا خطرناک قرار دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے متنازع ریمارکس کو حذف کیا جائے اور جو انہوں نے ان کا آپ دیکھیں نا ایک پروسیکیوشن ہے یا حکومت ہے، انہوں نے جج کے خلاف کارروائی کے لیے تو نہیں نا درخواست فائل کرنی تھی، وہ ایک الگ پروسیس ہے۔ جب آپ کو کسی جج کے خلاف کوئی درخواست دینی ہوتی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک الگ سیل ہے، لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ اس فیصلے کے اندر جو آبزرویشن دی گئی ہے اور سیکرٹری پروسیکیوشن کو جو کہا گیا ہے کہ اس اسسٹنٹ پروسیکیوٹر کے خلاف کارروائی کی جائے اس کو ختم کروانا تھا، تو عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے یہاں یہ نہیں دیکھا کہ ان کا پیٹی بھائی ہے یا ان کا جونیئر ہے، بلکہ انہوں نے قانون کی بات کی، کیونکہ عدالتوں سے یہی امید کی جاتی ہے۔ 9 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ جاری کر دی اس انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے خلاف، جس پر پھر حکومت نے بھی اور جو وہ پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ مزید کہاں جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔